السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام کا بے شمار ترانہ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و صلوات کے بعد بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ پروگرام باقاعدہ شروع ہو چکا تھا اور کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے صبر کے موضوع سے متعلق بطور مقدمہ پیش بھی کر دی، لیکن وائے قسمت اللہ رب العالمین کو منظور تھا کہ نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا اور نیٹ کی پریشانی کی وجہ سے ہمارے پروگرام کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ اب نئے سرے سے ہم نے جو پروگرام کو شروع کیا ہے، اس پروگرام کو رب ذوالجلال پائے تکمیل تک پہنچائے۔ یقیناً ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے اور اس فیصلے میں بھی رب کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ ہم اللہ کے فیصلے سے راضی اور خوش ہیں۔ بہرحال میں نے جیسا کہ مقدمہ پیش کرتے ہوئے کہا، لیکن وہ سلسلہ تو ٹوٹ چکا ہے، اس لیے نئے سرے سے میں آپ کے سامنے باتوں کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج کے اس لائیو درس کے اندر جو ہمارا موضوع ہے اس کا عنوان ہے صبر کیوں اور کیسے۔ صبر کی حقیقت کیا ہے اور وہ کون سے اوصاف ہیں، کون سے کردار ہیں جن کو اختیار کر کے ہمارا اور آپ کا شمار صابروں کے اندر ہو سکتا ہے، اور اگر ایک مسلمان صبر کرنے والا بن جائے تو اسے فائدے کیا ملیں گے، بینیفٹ کیا حاصل ہوں گے۔ انشاءاللہ انہی چیزوں پر مشتمل آج کا یہ سلسلہ چلے گا۔ دیکھیے، جب بات چلی ہے صبر کی تو صبر کی حقیقت یہ ہے کہ صبر کہتے ہیں نفس کو روکنا، نفس کو کنٹرول کرنا۔ اب یہ نفس کا روکنا اور نفس کا کنٹرول کرنا مختلف فیلڈ اس کے ہیں، مختلف میدان ہیں۔ کبھی کسی چیز کے کرنے پر اپنے نفس کو زور دینا ہوگا، نفس کو روکنا ہوگا، اور کبھی کسی چیز کے چھوڑنے پر نفس پر کنٹرول کرنا ہوگا، نفس کو ضبط سے کام لینا ہوگا، صبر کا دامن تھامنا ہوگا۔ اور کبھی کبھی آپ اپنی زندگی سے متعلق، اپنی صحت و تندرستی سے متعلق، مال و پراپرٹی سے متعلق، آل و اولاد سے متعلق مختلف چیزوں میں آپ کو بہت سی ایسی چیزیں نظر آئیں گی، بہت سے ایسے موڑ آئیں گے آپ کے ساتھ کہ جو بظاہر آپ کے لیے تکلیف دہ ہوں گے، آپ کے لیے کبیدہ خاطر کرنے والے ہوں گے۔ اس سے آپ کو ٹینشن ہو سکتی ہے، رنج اور غم لاحق ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے فیصلے سے ناراض ہونے کے بجائے آپ کو صبر کا دامن تھامنا ہے اور اللہ رب العالمین کے فیصلے سے راضی ہونا ہے، اور اسی میں اللہ رب العالمین کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے، اس پر یقین اور ایمان رکھنا ہے۔ گویا پتہ یہ چلا اس ڈیٹیل کے ساتھ کہ صبر کی کل 3 قسمیں بنتی ہیں۔ صبر کی کل کتنی قسمیں ہوتی ہیں، اور یہ جو تینوں قسمیں علماء نے بیان کی ہیں، یہ قرآن و سنت کے دلائل کو اکٹھا کر کے پھر اس کی روشنی میں علماء نے یہ صبر کی 3 قسموں کا تذکرہ کیا ہے۔ ورنہ ایسے قرآن میں اور حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا کہ بھئی یہ صبر کی 3 قسمیں، لیکن قرآن کی فلاں آیت، فلاں آیت، فلاں آیت، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فلاں فلاں، جب اس کو اکٹھا کیا گیا تو ساری جو ہے دلائل کو اکٹھا کرنے کے بعد نتیجہ نکلا کہ گویا صبر سے متعلق 3 طرح کی باتیں ملتی ہیں، گویا صبر کی کل 3 قسمیں ہو جاتی ہیں۔ صبر کی پہلی قسم کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کی جو بھی کام ہے، ہر وہ امور جن کا تعلق عبادات سے ہے، جن کا شمار نیکیوں کے اندر ہوتا ہے، چاہے وہ عبادات واجبی ہوں یا چاہے وہ عبادات اور نیکیاں ان کا شمار مستحب امور کے اندر ہوتا ہے، یعنی وہ نیکیاں اور وہ عبادتیں ایسی ہیں کہ اگر ایک بندہ مسلمان ان کو انجام نہ دے تو گنہگار ہوگا۔ ان کو ہم نے کہا کہ واجبی یہ جو ہے نیکیاں ہیں، واجبی عبادات ہیں، یا ایسے
عبادات ایسی نیکیاں کہ جن کے کرنے سے کرنا چاہیے، کرنے سے ثواب ملے گا، لیکن اگر کوئی شخص نہیں کرتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا۔ تو نیکیوں کو انجام دینے کے لیے بھی، عبادات کو انجام دینے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہے۔ اگر صبر نہیں ہے انسان کے اندر تو کبھی بھی نیکیوں اور عبادات کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ مثال کے طور سے آپ نماز کی پابندی کی بات کر لیں۔ یہ نماز کی پابندی، 5 وقت کے نماز کی پابندی کتنے لوگ ہیں؟ معاشروں کے اوپر نگاہ ڈال دیجیے۔ اگر ایک بستی کے اندر 2000 لوگ ہیں تو مشکل سے 200 سے 250 لوگ، بلکہ اس سے کم تعداد میں نماز کی پابندی کرنے والے ہیں۔ کیوں؟ جبکہ ماشاءاللہ معاشرے کے اندر نوجوانوں کی بڑی تعداد ہے، ہٹے کٹھے توانا تندرست، لیکن کمی کس بات کی ہے کہ ان کے اندر صبر نہیں ہے۔ عبادات کو انجام دینے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، نفس کو، خواہشات کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اگر بے صبرے ہوں گے، صبر نہیں ہوگا تو کبھی بھی ایک بندہ فجر کی نماز کے لیے اپنے نرم گرم بستروں کو کبھی نہیں چھوڑے گا، اور پھر جا کر کے خاص طور سے ٹھنڈی کا موسم ہو، ٹھنڈک کے عالم میں جا کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور اس کے بعد مسجد کے لیے جانا ٹھنڈی کے موسم میں، اگر صبر نہیں ہے تو کبھی نہیں ہو سکتا۔ گرمی کا ماحول ہے، آپ اے سی کے اندر سوئے پڑے ہیں، اب اس کے بعد پانی بھی گرم ہے، گرم گرم پانی سے وضو کرنا اور پھر ٹھنڈے ماحول میں جو آپ نے ماحول بنایا ہوا ہے اے سی وغیرہ کے ذریعے سے، اسے چھوڑ کر کے گرم ہواؤں کو لیتے ہوئے مسجد کو جانا ہر کس و ناکس کی بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا یہ نماز کی پابندی اور اسی طریقے سے دیگر عبادات کا معاملہ ہے۔ آپ روزوں کو لے لیجئے، آپ حج اور عمرے کو لے لیجئے، آپ کوئی بھی نیکی اٹھائیں، اگر اس کے اندر صبر نہیں ہے تو کبھی بھی بندہ نیکی کی راہوں پر گامزن نہیں رہ سکتا اور مسلسل نیکیوں کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ دوسری قسم ہے گناہوں کو چھوڑنے پر بھی صبر۔ نافرمانی اور گناہوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں، اگر آپ بے صبرے ہیں تو کبھی بھی گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ گناہوں کو آپ کوئی بھی مثال لے لیں، میں بڑی مثال نہ دے کر کے چھوٹی مثال دینا چاہتا ہوں۔ یہ تمباکو کا مسئلہ ہے۔ جو لوگ تمباکو خور ہیں یا جو لوگ سگریٹ اور بیڑی وغیرہ کے جو ہے لت کا شکار ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جب ان کو وعظ اور نصیحت کی جاتی ہے، وعظ اور نصیحت سے متاثر ہو جاتے ہیں، دلوں پر اثر ہوتا ہے اور توبہ کر لیتے ہیں، کہتے ہیں آج کے بعد سے میں سگریٹ نہیں پیتا، تمباکو نہیں کھاتا، چھوڑتے۔ لیکن یہ چھوڑنا چند دنوں کے لیے، پھر پلٹ کر کے تمباکو کھانا شروع کر دیتے، سگریٹ پینا شروع کر دیتے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہتے کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے، بڑی کوشش کی لیکن پھر جو ہے نفس نے آمادہ کر دیا اپنے اس پرانے لت کی طرف، دوبارہ پلٹا دیا۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ صبر کی کمی ہے ان کے اندر، کنٹرولنگ کی کمی ہے۔ فیصلہ لینا، اس کے اندر جو ایک جذبہ ہونا چاہیے، اور جس انداز سے جذبہ لے کر کے آدمی اللہ پر توکل بھروسہ کر کے اللہ سے مدد مانگتے ہوئے گناہوں کو چھوڑے اور عزم مصمم کرے، پختہ ارادہ کرے، یہ مان کر کے کہ یہ گناہوں کے کام ہیں، یہ حرام امور ہیں، میں ان کے قریب نہیں آتا، ان کو منہ نہیں لگاتا، اللہ سے مدد بھی مانگے، تب جا کر کے صبر جب ہوگا پریشانیاں آئیں گی، دقتیں پیش ہوں گی، ٹینشن آئے گی، کیونکہ اس کی عادت بنی ہوئی ہے، پوری اس کی کہہ لیجیے فطرت بگڑی ہوئی ہے، نہ جانے کتنے سالوں پر یہ سلسلہ دراز، اب اچانک چھوڑنا شاق گزرے گا، دشواری پیش آئے گی، لیکن صبر کرنا ہے۔ اگر بے صبرے ہیں تو گناہوں سے آپ اپنے دامن کو بچا نہیں سکتے، گرچہ وقتی طور سے کچھ دنوں کے لیے آپ اپنے آپ کو دور کر لیں، پھر پلٹ کر کے ان گناہوں کی طرف آپ دوبارہ جائیں گے، اس لیے کہ انسان کی جو نفس ہے یہ اس کو برائیوں پر، شر پر آمادہ کرتی ہے، برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ النفس الامارہ بالسوء، یہ برائیوں کی طرف لے جانے والی نفس ہمیشہ اس کے پیچھے لگے رہتی ہے۔ بہرحال گناہوں اور نافرمانیوں کے کاموں سے آدمی توبہ کر رہا ہے، بچنا چاہتا ہے، تو اس پر بھی صبر کی ضرورت ہے، کنٹرولنگ کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے صبر کی تیسری قسم ہے اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہے، رب نے تقدیر کے اندر جو کچھ لکھ دیا ہے، اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقدیر سے بندہ راضی ہو اور ناراضگی کا اظہار نہ کرے اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں
بہت سی ایسے موڑ آتے ہیں کہ جو انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں، ٹینشن کا ذریعہ ہوتے ہیں، درد و رنج و الم کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن ایسے موڑ پر بھی انسان کو یہ ماننا چاہیے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کا ہر فیصلہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ فیصلہ ہمارے حق میں کیا ہے، یقیناً اللہ کا فیصلہ حکمت پر مبنی ہے، اس کے اندر ہمیں خیر تلاش کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز جو ہم کو بظاہر ناگوار لگے، جو ہمیں پسند نہ ہو، اور اللہ نے اسی کے اندر ہمارے لیے خیر رکھا ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، ہو سکتا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین کے فیصلے سے ناراضگی کا اظہار نہ کر کے اللہ رب العالمین کے ہر فیصلے سے راضی ہونا اور اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر کو تسلیم کرنا اور اس سے مطمئن ہونا، راضی ہونا اور اس پر صبر کرنا، گرچہ وہ فیصلہ ہمارے لیے بظاہر تکلیف کا کیوں نہ ہو۔ مثال کے طور سے ایک بندہ ہے، اس کی صحت خراب رہتی ہے، بیماریاں ہیں اس کے اندر، بندے کا مال چھن گیا، پراپرٹی اس کی ختم ہو گئی، اسی طریقے سے زمین و جائیداد پر ظالموں نے قبضہ کر لیا، اور مختلف قسم کی آزمائشیں اس کی زندگی پر آئیں، مال کی کمی، جان کی کمی، اسی طریقے سے عزت و مقام کی کمی وغیرہ وغیرہ، لیکن بندے کو صبر کرنا چاہیے، بے صبرا نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ صبر کی کل 3 قسمیں بنتی ہیں۔ صبر کی پہلی قسم ہے اطاعت و فرما برداری اور نیکیوں کے انجام دینے پر صبر، چاہے اس کا تعلق واجبات میں سے ہو، چاہے اس کا تعلق مستحبات میں سے ہو۔ دوسری قسم ہے گناہوں اور نافرمانیوں سے بچنے پر، گناہ اور نافرمانی کے کام کو چھوڑنے پر صبر کرنا۔ تیسری قسم ہے اللہ رب العالمین کی جو تقدیر ہے، اللہ کی تقدیر، اقدار اللہ المؤلمہ، خاص طور سے وہ تقدیر جو بندے کو جس سے جو ہے بظاہر تکلیف ہوتی ہے، اس پر صبر کرنا۔ حادثات، بیماریاں، ایکسیڈنٹ، کسی کے گھر میں جنازے کا نکلنا، کسی سے اس کی محبوب شے کا چھن جانا وغیرہ وغیرہ، تو اس پر بندہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ اور یاد رہے کہ یہ صبر جب بندہ کرتا ہے تو صبر کے ڈالی میں کہا جاتا ہے میوہ پھلتا ہے، صبر کا پھل مکمل میٹھا ہے۔ صبر کیا ہے؟ لفظ صبر میں ایسا لگتا ہے بڑی کڑواہٹ ہے، لیکن اگر بندہ صبر کر لے تو صبر کی جو نتیجہ ہے وہ مٹھاس اس کی شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ صبر کی مٹھاس شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اگر آدمی صبر کرتا ہے تو صبر کے ڈالی میں کہا جاتا ہے میوہ پھلتا ہے، اور صبر کرنے والا ایسی حلاوت، ایسی لذت پاتا ہے جو اس کو اصل سے شہد سے بھی زیادہ پسندیدہ بعد میں اس کو پتہ چلے گا کہ یہ میرے حق میں بڑی عمدہ تھی۔ یہ صبر جو ہے، صبر کی حلاوت اور چاشنی بہت ہی عمدہ ہوتی ہے۔ اور ہمارے لیے تو صبر کی فضیلت کے طور سے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرما دیا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب و کتاب کے دیا جائے گا۔ یعنی صبر اگر کوئی کر لے تو اس کا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر ہے، لمٹ نہیں اس کی کوئی۔ تو اس کے لیے بھی ہمیں صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ صبر جو ہے، صبر دراصل صبر کیسے بندہ کرتا ہے؟ دیکھیں، بڑی بڑی مصیبتیں انسان کے اوپر آ جائیں، بڑی بڑی پریشانیاں آ جائیں، تو مصائب اور پریشانیوں کو جھیلنے کے لیے جہاں اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، سب سے بنیادی کردار صبر کا ہے۔ اللہ رب العالمین نے 2 ٹوک فیصلہ کیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے 90 مقام سے زیادہ، 90 سے زیادہ مقامات کے اندر صبر کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور صبر کی جانب انسان کو دعوت دی ہے۔ 90 سے زیادہ مقامات کے اندر قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے صبر پر لوگوں کو ابھارا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ ایمان والو تم مدد طلب کرو، مدد چاہو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مدد طلب کرو، کس کے ذریعے سے؟ اب یہ مدد تمام چیزوں سے متعلق ہے۔ بیماری ہے، مدد چاہیے، دشمن کا غلبہ ہے، مدد چاہیے، ظالموں سے نجات، مدد چاہیے، پڑوسیوں سے تنگ ہے، مدد چاہیے، کوئی بھی آپ کے ساتھ بلا ہو، مصیبت ہو، پریشانی ہو، بیماری ہو، آفت ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کو مدد چاہیے۔ تو مدد کس سے طلب جو ہے کس ذریعے سے مدد آپ طلب کریں، کس ذریعے سے آپ مدد چاہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو تم مدد طلب کرو، استعینوا، اعانت چاہو، کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، صبر کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے۔ گویا صبر اور نماز کو اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جوڑ دیا ہے
یعنی نماز کی ادائیگی کے اندر بھی صبر کی ضرورت ہے، اور نماز گویا عبادات کی جانب اشارہ ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اور صبر کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ صابروں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ اور جس کے ساتھ اللہ ہو، یہاں اللہ ساتھ ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی مدد ہوتی ہے، اللہ کی نصرت ہوتی ہے، اللہ کی تائید ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو توفیق سے نوازتا ہے، ان کے مسائل کو حل کرتا ہے، ان کی مصیبتوں پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ان کی مدد فرماتا ہے، اور ظالموں کے اوپر، ان کے دشمنوں پر انہیں غلبہ نصیب فرماتا ہے۔ اللہ کا ساتھ ہونا یہ مراد ہے۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی اللہ ہماری حفاظت کے لیے کافی ہے، اللہ ہماری مدد کے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے سارے معاملات کو بنانے اور سنوارنے کے لیے کافی ہے۔ یہ معنی اور مراد ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، یہ صبر کا جو معاملہ ہے، اتنی بڑی فضیلت اس کی کیوں ہے کہ صبر کا اجر و ثواب انلمیٹڈ ہے، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور متعدد مقامات پر اللہ رب العالمین نے صبر کی تعلیم دی، 90 سے زیادہ مقامات کے اندر۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ صبر کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ صبر بظاہر یہ 3 حروف کا مجموعہ ہے، 7 12، لیکن یہ بہت ہی گراں قدر چیز ہے، بہت ہی زیادہ قیمتی شے، اور ہر شخص جو ہے صبر کے اس تحفے کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے۔ صبر کے خوگر کا جو ہے متحمل ہر شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ صبر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین نے کہا یہ صبر کی فضیلت کن کو مل سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور یاد رکھو، یہ صبر کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، بہت عظیم شے ہے۔ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ہاں ان لوگوں کے لیے آسان ہے جو خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف انابت کرنے والے ہیں، رب کی جناب میں پلٹنے والے ہیں، رب سے لو لگانے والے ہیں، ان کے لیے صبر کا معاملہ آسان ہے۔ لیکن اگر آدمی اللہ کی طرف جھکنے والا نہیں، اللہ سے لو لگانے والا نہیں، تو پھر اس کے لیے صبر کرنا بہت ہی مشکل ہے، بہت ہی کٹھن مرحلہ ہے۔ یہ صبر کے بارے میں آپ جانیے کہ صبر جو ہے انسان کو جب پہلی چوٹ لگے اسی وقت صبر کرنا ہوتا ہے۔ صبر جس وقت پہلی چوٹ لگی ہے، پہلا ٹینشن آیا، پہلی تکلیف ہوئی، اسی وقت آپ صبر کریں، تب صبر کے ڈالی میں میوہ لگے گا، تب صبر کا اجر و ثواب بلا حساب و کتاب آپ کو ملے گا، تب اللہ رب العالمین آپ کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ نہیں کہ مثال کے طور سے آپ کے گھر میں کسی کی وفات ہو گئی، اب آپ واویلے مچائیں، آہو فغا کر لیں، ماتم کر لیں، نوحہ خوانی کر لیں، اور بعد میں کوئی سمجھانے آیا تو کہیں اچھا میں اللہ کے لیے صبر کرتا ہوں، میں اللہ کے لیے اب صبر کرتا ہوں۔ چیخ لیا، واویلے مچا لیا، شور و ہنگامے کر دیا، نوحہ خوانی کر لی، ماتم کر لیا، اب اس کے بعد صبر کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، دیکھیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک خاتون کے پاس سے ہوا، اس خاتون کا بچہ تھا اور اس کا انتقال ہو گیا، بقضاء الہی اللہ رب العالمین نے اس کی جان کو لے لیا، موت ہو گئی اس کی۔ اب وہ خاتون دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی، واویلے مچا رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہے بچے کی والدہ کے پاس سے گزرے تو آپ نے کہا کہ اللہ کی بندی صبر کرو، اے اللہ کی بندی صبر کرو۔ اس نے کہا جائیے جائیے، آپ آئے مجھ کو صبر کی تعلیم دینے، اگر یہ مصیبت آپ کو آئی ہوتی تو پتہ لگتا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، نصیحت کی اور آگے بڑھ گئے۔ بعد میں لوگوں نے کہا اللہ کی بندی تجھے پتا ہے کہ تجھے نصیحت کرنے والے کون تھے؟ کہا نہیں مجھ کو نہیں معلوم۔ کہا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب وہ خاتون بھاگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچی تو آپ کے یہاں کوئی دربان نہیں تھا، کوئی جو ہے حارس پولیس وغیرہ جو ہے کہ بھی ہر کوئی اندر نہ جا سکے، نہیں، کچھ بھی نہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو پہچان نہ سکی، میں صبر کرتی ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فرمایا تھا الصبر عند الصدمۃ الاولی، پہلی چوٹ جب لگتی ہے، پہلے صدمے کے وقت صبر کرنا ہے۔ اب صبر کا کیا مطلب ہے یہ دیکھیں، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں، آدمی کو چاہیے اگر اس کے ساتھ بڑے سے بڑے حادثے کیوں نہ ہو جائیں، بڑی سے بڑی مصیبت اس کے اوپر کیوں نہ آ جائے،
تو آدمی کو صبر کا دامن تھامنا چاہیے، اور صبر کا دامن تھامنے کا جو انداز ہے وہ یہ کہ اپنے سارے معاملات کو بندہ اللہ کی طرف پلٹائے، اللہ کی جناب میں اپنے آپ کو پلٹائے اور کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل ایمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی تکلیف، رنج اور غم لاحق ہوتی ہے، تو فوری طور سے ان کی زبان پر یہ کلمہ آ جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، استرجاع کرتے ہیں، اللہ کی طرف اپنے آپ کو پلٹاتے ہیں کہ ہم تو اللہ کی امانت ہے اور اللہ کی طرف ہمیں پلٹ کر کے جانا ہے، آج یہ فیصلہ ہے کل ہمارے لیے فیصلہ ہو سکتا ہے۔ تو فوری طور سے اگر آپ صبر کرنے والوں میں اپنا شمار کرانا چاہتے ہیں، تو جب بھی آپ کے ساتھ چاہے چھوٹا حادثہ ہو، بڑا حادثہ ہو، حادثے آئیں آپ کے ساتھ، تو آپ فوری طور سے کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں پلٹ کر اللہ کی جانب جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کا حکم کیا ہے، اور ایسا کرنے والوں کی رب نے تعریف فرمائی ہے، اور کہا ہے اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بڑے اچھے جو ہے نتائج دیتا ہے۔ آپ سورہ بقرہ کے اندر پڑھیے، اللہ رب العالمین نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ بہرحال پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اگر انسان کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو انسان کو چاہیے کہ مصیبت کے وقت میں کہے، جیسا کہ حدیث ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 918 کے تحت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ فرما رہے تھے ما من مسلم تصیبہ مصیبہ، کہ کوئی بھی مسلمان بندہ، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کوئی بھی مسلمان اگر اس کو کوئی مصیبت آتی ہے فیقول ما امرہ اللہ، پھر وہ بندہ اپنے مصیبت کے وقت میں وہ کچھ کہتا ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ اللہ نے کس بات کا حکم دیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بندہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں پلٹ کر اللہ ہی کی جانب جانا ہے۔ اس کے بعد پھر کہتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ له خیرا منہا، پھر اس کے بعد یہ دعا کرتا ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میرے اس مصیبت کی گھڑی میں مجھے اجر نصیب فرما، اے اللہ میرے ان مصیبت کی گھڑیوں میں مجھے اجر و ثواب نصیب فرما، واخلف لی خیرا منہا، اور جو مصیبت آئی ہے، جو نقصان مجھے ہوا ہے، جو تکلیف مجھے پہنچی ہے، اے اللہ اس کا مجھے اچھا بدلہ نصیب فرما، الا اخلف اللہ له خیرا منہا، اگر کوئی شخص مصیبت کے وقت میں، حادثات کے وقت میں اپنی یہ عادت بنا لے کہ جب بھی مصیبت آئے، پہلی چوٹ پڑے، فوری طور سے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اے اللہ میرے ان مصیبت کے لمحات میں مجھے اجر اور ثواب نصیب فرما، اور اے اللہ مجھے اس کا بہتر بدلہ نصیب فرما۔ اگر بندہ ایمان اور یقین کے ساتھ یہ دعا کر لے گا اپنی مصیبت کے وقت میں، حادثات کے وقت میں، تو حدیث کے اندر آتا ہے، وعدہ ہے اللہ رب العالمین اسے ضرور اس کا اچھا بدلہ دے گا۔ حدیث کی راویہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتی ہیں یہ اس وقت تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں نہیں آئی تھی، ان کے شوہر ابو سلمہ تھے۔ یہ کہتی ہے قالت فلما مات ابو سلمہ، جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، قلت ای المسلمین خیر من ابی سلمہ، کہتی ہے میں نے کہا اپنے لیے کہ بھئی ابو سلمہ سے بہتر بھلا کون ہو سکتا ہے، ابو سلمہ سے اچھا کون شخص ہو سکتا ہے۔ اول بیت ہاجر الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلا گھر، پہلی فیملی کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ثم انی قلتها، پہلا گھر تھا مکمل اپنے فیملی کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہجرت کر کے آئے، لیکن کہتی ہے چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی اور یہ بشارت تھی کہ کسی کے اوپر کوئی مصیبت آئے تو کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے بعد کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا الا اخلف اللہ له خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اچھا بدلہ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق میں نے یہ دعا کی، کہتی ہے اس کا نتیجہ مجھے کیسے ملا، دیکھیے فاخلف اللہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو یہ سوچا تھا کہ بھلا ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ابو سلمہ سے اچھا کون ہو سکتا ہے، لیکن یہ دعا میں نے کی اور نتیجہ یوں ملا کہ اللہ رب العالمین نے ابو سلمہ کے بدلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے دے دیا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
ام سلمہ کے شوہر بن گئے، اور ام سلمہ کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنی زوجیت میں لے لیا، اپنے جو ہے نکاح کے اندر شامل کر لیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے۔ اگر ایمان اور یقین کے ساتھ ہم اور آپ اس دعا پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہمارے سارے بلاؤں کا اللہ رب العالمین بہتر بدلہ دے گا، ہماری ساری مصیبتوں کا اللہ رب العالمین بہتر بدلہ دے گا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر جو ہے مصیبت کوئی نہیں آئی ہے تو پہلے ہی جو ہے مصیبت نہ آئی ہو اور پہلے ہی اللہ رب العالمین سے سوال کرے صبر کے لیے کہ اللہ مجھے صبر کی توفیق نصیب فرما مصیبت سے متعلق، یہ درست نہیں ہے۔ گویا وہ اپنے لیے بلا کی دعوت دے رہا ہے کہ اللہ مجھے بلا دے پھر مجھے صبر کی توفیق دے۔ نہیں، جب انسان صحیح سالم ہو، کسی بھی طریقے سے آپ کو آزمایا نہیں جا رہا ہے، آپ کے اوپر بیماری نہیں، آپ کے گھر میں بیماری نہیں، کوئی جو ہے اس طریقے سے ناگہانی والی کیفیت نہیں ہے، تو آپ اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کریں۔ آپ اللہ رب العالمین سے کہیں اللہ رب العالمین مجھے میرے اہل خانہ کو صحت و عافیت نصیب فرما، نہ یہ کہ کہیں اللہ رب العالمین ہمیں صبر کی توفیق نصیب فرما۔ ہاں، اطاعت و فرما برداری کے کاموں پر، گناہوں کے چھوڑنے پر رب ذوالجلال ہمیں صبر کی توفیق نصیب فرما، وہ الگ دعا ہے۔ لیکن یہ کہ حادثات سے متعلق، بیماریوں سے متعلق آپ صبر مانگیں، ابھی وہ معاملہ درپیش ہی نہیں ہے تو صبر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کو اگر مانگنا ہی ہے تو اللہ رب العالمین سے عافیت کا سوال کریں۔ حدیث ہے، دیکھیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ سنن ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ ایک شخص کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم انی اسألک الصبر، اللہم انی اسألک الصبر، کہ اللہ میں تجھ سے صبر کا سوال کر رہا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے صبر مانگ رہا ہوں۔ فقال سألت اللہ البلاء، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کے فرمایا کہ تو نے اللہ سے بلا کو طلب کیا، تو نے اللہ سے مانگا ہے، بلاؤں کو مانگا ہے، ابھی تیرے اوپر کوئی مصیبت نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بلا نہیں، تو صبر کیوں مانگ رہا ہے؟ فَسَلْهُ الْعَافِيَةِ، اللہ سے صبر کے بجائے تم کیا مانگو؟ عافیت مانگو، امن مانگو، شانتی مانگو، سکھ مانگو، چین مانگو، صحت و تندرستی مانگو، نہ یہ کہ صبر مانگو۔ ہاں، اب جب کوئی مصیبت آ گئی ہے، بیماری آ گئی، صبر مانگیے، حادثہ ہو گیا، صبر مانگیے۔ بہرحال بات چل رہی تھی جو ہے صبر سے متعلق، تو میں نے جیسا کہ کہا کہ صبر کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر 90 مقامات سے زیادہ جگہوں پر اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر صبر کو ذکر کیا ہے، اور صبر اور نماز کا جو ہے کو ایک ساتھ جوڑا ہے۔ گویا اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادات کی انجام دینے پر صبر کی اشد ضرورت ہوتی ہے، اگر صبر نہ ہو تو انسان جو ہے عبادات کو انجام نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے دیکھیں، اگر انسان صبر کرنے لگ جاتا ہے تو صبر کے نتیجے میں جو ہے اللہ رب العالمین اس کو سربلندی نصیب فرماتا ہے، دشمنوں کے اوپر غلبہ نصیب فرماتا ہے، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر جتنے بھی خسارے ہیں، اگر ہر قسم کے خساروں سے آپ چاہتے ہیں کہ آپ بچے رہیں، تمام قسم کے نقصان سے آپ محفوظ رہیں، تو پھر آپ کو بھی مجھے بھی ضرورت ہے کہ ہم صبر سے کام لیں، اور صبر کے ساتھ ساتھ ایمان کی ضرورت ہے، عمل صالح کی ضرورت ہے، ایمان اور عمل صالح کے اندر بھی صبر کی ضرورت ہے۔ تو جب آدمی صبر کرے گا تو وہ ہر قسم کے خساروں سے محفوظ رہے گا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے سورہ عصر کے اندر، والعصر، قسم ہے زمانے کی یا قسم ہے عصر کے، نماز کے، عصر کے وقت کی، ان الانسان لفی خسر، انسان سارے کے سارے خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان انسانوں کے، وہ لوگ خسارے میں، وہ لوگ نقصان اور گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور ایمان کے ساتھ نیک اعمال انجام دیا، جنہوں نے وتواصوا بالحق، اور دوسروں کو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ حق یعنی قرآن و سنت کی جو باتیں ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کو لوگوں کو دیتے ہیں، پہنچاتے ہیں، حق کی وصیت کرتے ہیں جو لوگ، وتواصوا بالصبر، اور اس راہ میں جو بھی مشکلات آتی ہیں، دشواریاں آتی ہیں، کٹھنائیاں درپیش ہوتی ہیں، ان پر جو لوگ صبر کی وصیت کرتے ہیں، ایمان اور نیک عمل، حق بات کی نشر و اشاعت کی کوشش، دعوت و تبلیغ، اور اس راہ میں آنے والی جو بھی مصیبت ہے، پریشانی ہے، اس پر صبر، یہ چار صفات اگر انسان کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں تو انسان کامیاب رہے گا، انسان ہمیشہ بامراد رہے گا، وہ انسان کبھی بھی خسارے اور گھاٹے کے اندر نہیں جائے گا۔
اسی طریقے سے دیکھیں صبر کی اہمیت کا اندازہ یوں ہوتا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت سے سرفراز کیا اور دعوت و تبلیغ کا حکم دیا، تو اللہ رب العالمین نے حکم دیتے ہوئے کہا کہ صبر کرنا ہے۔ یہ راستے اور یہ مشن بڑے ہی تکلیف دہ ہیں۔ یہ مشن دراصل آزمائشوں کا مشن ہے۔ یہ مشن پھول کے ذریعے سے سواگت کیے جانے کا مشن نہیں ہے۔ آپ حق کی دعوت لے کر کے لوگوں کے پاس جائیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوگوں کو دعوت دینے کی، حق کی جانب لوگوں کو بلانے کی کوشش کریں گے، دشواریاں پیش آئیں گی، بغاوتیں ہوں گی، مخالفتیں ہوں گی، لوگ آپ کے پیچھے پڑیں گے، آپ کے جان کے بھی دشمن ہو سکتے ہیں۔ لہذا ایسی صورت میں آپ کو صبر کا دامن تھامے رکھنا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا المدثر، اے چادر کے اندر لپٹنے والے، قم کھڑے ہوئیے، فانذر لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر اپنے رب کی بڑائی کبریائی بیان کیجیے، وہ اپنے رب کی توحید کے چرچے کیجیے، وثیابک فطہر اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھیے، والرجز فہجر بتوں کو چھوڑیے، ولا تمنن تستکثر اور احسان نہ جتائیے، اللہ کی مزید عنایات اور مزید نوازشیں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اپنے رب کے لیے صبر کریں۔ یہ نقطہ ہے، یہ باریکی ہے۔ صبر کرنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ صبر اس لیے نہیں کہ دنیا والے کہیں آدمی بڑا جرات مند ہے، آدمی بڑا صبور ہے، آدمی تو صبر کا پیکر ہے، دنیا مجھے کہے، اس لیے نہیں صبر کرنا ہے۔ صبر کرنا ہے تاکہ صبر کرنے سے آپ کا مولا آپ سے راضی اور خوش ہو۔ اللہ کے لیے صبر کریں۔ فَاصْبِرْ لِرَبِّكَ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ اور اپنے رب کے لیے آپ کو صبر کرنا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، دنیا کی واہ واہی لینے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کا رب آپ سے راضی اور خوش ہو، اس کے لیے صبر کرنا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں صبر کے اندر اخلاص کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اخلاص سے آری ہے صبر کا یہ کردار تو بے مطلب ہے، بے ثمر ہے، بے پھل ہے، کوئی مزہ نہیں ملنے والا، آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے صبر کا پیمانہ اختیار کیا ہے، صبر کا دامن تھاما ہے۔ سورہ رات کی آیت نمبر 22۔ اسی طریقے سے بعض اسلاف نے کہا ہے کہ صبر کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، صبر سے بہت سی چیزوں کا علاج کیا جاتا ہے، لیکن کسی بھی ذریعے سے صبر کا علاج نہیں ہوتا۔ صبر اس کا کوئی مقابلہ نہیں، کوئی عوض اور کوئی بدل نہیں، صبر کا کوئی الٹرنیٹ نہیں، اور صبر کے ذریعے سے مختلف اشیاء اور مختلف چیزوں کا علاج ہوتا ہے۔ یہ صبر مختلف چیزوں کا علاج ہے، مختلف چیزوں کے لیے دوا ہے، لیکن صبر کا کوئی الٹرنیٹ نہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من یتصبرہ یصبرہ اللہ، جو شخص صبر مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے، صبر کا طلبگار ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ اسے صبر کی توفیق نصیب کرتا ہے۔ ومن یستغنی یغنہ اللہ، یہاں پتہ یہ چلا کہ صبر کا مالک و مختار اللہ رب العالمین ہے، لہذا صبر ہمیں مانگنا کس سے ہے، صبر طلب کرنا کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ اور فرمایا ومن یستغنی یغنہ اللہ، جو اللہ سے بے نیازی طلب کرتا ہے کہ اللہ مجھے بے نیاز کر دے، مجھے کسی کا محتاج نہ بنا، تو اللہ اسے بے نیازی نصیب فرماتا ہے، اللہ اسے جو ہے فقر و فاقہ سے نکالتا ہے، اس کو اللہ رب العالمین دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کیفیت سے دوچار نہیں کرتا۔ وَلَن تُعْطُوا عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اور جتنی بھی چیزیں خیر اور بھلائی کی ملی ہیں انسان کو، ان میں سب سے خیر اور سب سے کشادہ اگر کوئی ہدیہ ہے، گفٹ ہے، تو صبر ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیں ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پہلی صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے والصبر ضیاء، صبر نور ہے، صبر روشنی ہے۔ گویا اگر یہ نور اور روشنی آپ چاہتے ہیں تو صبر کا دامن تھامیے، اور صبر کا دامن اگر آپ کو تھامنا ہے اللہ رب العالمین سے صبر کی توفیق طلب کیجیے، اللہ سے سوال کیجیے، اللہ رب العالمین صبر کا مالک ہے، وہی صبر کی توفیق دینے والا ہے۔ بہرحال یہی وجہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ بے شک صبر کا مقام و مرتبہ ایمان سے کیسا ہے، جیسے باڈی کے اندر، جسم کے اندر سر کی جو اہمیت ہے، سر کی جو حیثیت ہے، ٹھیک اسی طریقے سے ایمان کے اندر صبر کی حیثیت ہے۔ اور کہا کرتے تھے لوگوں جان لو الا انہ لا ایمان لمن لا صبر لہ، کہ جس کے پاس صبر نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہو آپ کا ایمان مکمل ہو تو
تو آپ کو صابروں میں اپنے آپ کو بنانا ہوگا، صبر کا دامن تھامنا ہوگا۔ بغیر صبر کے ایمان کی پختگی اور ایمان کی تکمیل آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ چیزیں جن کا شمار اطاعت و فرما برداری کے کاموں پر، نیکیوں کے کاموں میں ہوتا ہے، چاہے ان کا تعلق، ان کا شمار واجبات میں سے ہو یا مستحبات میں سے ہو، ان کی ادائیگی کے لیے بھی اللہ رب العالمین ہمیں صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے گناہ چاہے بڑے ہوں چاہے گناہ چھوٹے ہوں، گناہوں سے بچنے، گناہوں کو چھوڑنے سے متعلق بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں گناہوں سے بچنے، گناہوں سے اجتناب کرنے سے متعلق بھی صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو بھی فیصلہ کیا ہے، اپنی تقدیر اللہ رب العالمین نے جو بنائی ہے، اور اس کے اندر جو بھی مصیبتیں پریشانیاں ہیں، تو اللہ رب العالمین کی جو اقدار اللہ المؤلمہ، وہ فیصلے جس سے بظاہر انسان کو تکلیف ہوتے ہیں، اس میں بھی رب ذوالجلال ہمیں اور ہمارے سامعین کو صبر سے کام لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بے شک اللہ رب العالمین تو ہی صبر کا مالک ہے، تو ہی صبر کو سے نوازنے والا ہے۔ ہمیں اپنے فضل و کرم سے تمام امور میں صبر کی توفیق نصیب فرما۔ اے رب ہمیں ان تمام چیزوں کی توفیق نصیب فرما کہ جس کے کرنے سے، جس کے اختیار کرنے سے تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا، اور یقیناً انہی چیزوں میں صبر کا بھی تو نے اعلان کیا ہے، تو ہمیں صبر کی توفیق نصیب فرما تاکہ ہم صبر کرنے والے بن جائیں اور جس کی وجہ سے تیری رضا اور خوشنودی کو پانے والے بن جائیں۔ انشاءاللہ کل پھر دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سبھی لوگوں کو امن و سلامتی کے ساتھ ایمان کی حالت میں دوبارہ پھر لائیو پروگرام کے اندر شریک ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں گزارش یہ ہے کہ آپ اس پروگرام کو اپنے ساتھیوں تک ضرور پہنچائیں تاکہ خیر عام ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سے ہم لوگ اللہ رب العالمین سے امید لگا سکیں۔ اللہ رب العالمین ہماری ان کاوشوں کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، مع السلامہ۔